بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے کچھ سوالات ہوئے تھے اور من جملہ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اگر کوئی عورت وہ کام کر کے یا اس کو کسی طریقے سے اس کو اپنے ذاتی پیسے ملتے ہیں تو آیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیسے اپنے شوہر کو یا اپنے بھائی کو یا کسی اور کو دے دے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں جو آدمی پیسے کماتا ہے وہ اس کا اپنا حق ہے، اس کے باقی حقوق ہو سکتے ہیں لیکن وہ اس کی اپنی چیز ہے۔ تو اگر عورت اپنے طور پر اس کو کسی طریقے سے کام کے ذریعے یا جاب کے ذریعے یا کمپنسیشن کے ذریعے کسی طریقے سے اس کو پیسے مل گئے، وہ اس کی اپنی چیز ہے، وہ اپنے پاس رکھے، اس کو شوہر کو دینا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر جیسے اکثر گھرانوں کے اندر عرف ہے، اور عرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جتنی بھی چیزیں ہیں ہم یہاں ہماری مشترک ہوں گی، کہ شوہر اپنی پوری تنخواہ لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس گھرانے کے اندر رکھیں گے، اور بیوی کی ہاں بھی یہ ہے کہ آپ تمام پیسے ہم سب اکٹھے طور پر شریک ہوں گے ہر چیز کے اندر۔ تو اگر یہ ایک عرف ہے تو اس کے اندر پھر عورت بھی اپنے پیسے دے دے، مرد بھی اپنے سب کچھ دیتا ہے۔ ورنہ اگر اس طرح کا عرف نہیں ہے، بلکہ عرف یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے پیسے اپنے پاس ہی رکھتا ہے، مرد اس کو جتنی بھی تنخواہ ملتی ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے، اور عورت کے اوپر جتنا خرچ کرنا اسلام نے اس کو حکم دیا ہے اس کے اوپر وہ تو خرچ کرتا ہے، لیکن باقی جو ہے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، تو پھر جو عورت ہے وہ بھی اپنے پیسے اپنے پاس رکھ سکتی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کو دے۔ البتہ اگر عرف اس طرح ہے کہ مرد اس کا جو شوہر ہے وہ جتنے بھی پیسے لے کر اپنے تمام کے تمام پیسے کہتا ہے کہ ہمارے تمام گھرانے کے خرچے اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس میں ہیں، اور اس میں سے جو بھی آپ کو خرچہ کرنا ہے، اور یہ ہماری مشترک ہے، گھر بھی مشترک ہے، چیزیں بھی مشترک ہیں، ایوری تھنگ مشترک ہے، اور آپ بھی اپنی، اور ذہن کے اندر یہ ہے کہ عورت کو جو بھی ملے گا وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہوں گی، تو اس وقت چونکہ وہ شیئرڈ انکم ہے گھرانے کی، تو اس وقت پھر آپ کو بھی پورا کا پورا انکم کا وہاں شو کرنا ضروری ہے اور وہاں دینا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا عرف نہیں ہے اور آپ کے گھرانے کے اندر اس طرح کا ماحول نہیں ہے، اور مرد جو ہے وہ صرف جو خرچے کے پیسے ہیں وہ آپ کو دے دیتا ہے، بلکہ باقی اپنے پاس رکھتا ہے اپنے بینک کے اندر، اور شیئرڈ نہیں ہے، تو پھر اس وقت عورت جو ہے وہ اپنے پاس اپنے پیسے رکھ سکتی ہے، اس کو کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا اپنا حق ہے۔ I was just mentioning in Urdu, and you said that you wanted the answer in both in Urdu and English, that initially what you have to remember is that in Islam, whoever earns the money, that is their right to keep it, unless you have to spend on somebody. So for example, a husband, is his right to support the wife, support her financially in the sense of her living, of her eating, drinking, expenses, all the expenses Islam stipulates. So those he has to spend on her. The rest is his, he can keep. Similarly, a wife, if she has her money and she has earned it through halal means, of course, then that's her right, and she can keep it. She does not need to give it to anybody at all. That's hers. She does not need to give it to her husband or her father or mother or her brothers or sisters. That's hers in Islam. And that's the beauty about Islam. Islam says that you have the right to own. Previously, in other cultures, and even in the Western culture to a certain extent, it was previously that you could not own anything, not own a property. In Islam, right from the beginning of Islam, right from the time of the Prophet ﷺ, it's always been that if a woman earns something, that's hers. She can earn the money, she can earn property, she can own land, she has her jewelry, etc. But that takes me to a slightly different level, and that is that in some cultures, in some traditions, or many households, it is that we say that whatever we have at home, it is shared. So it's not that I've earned this is mine, and the husband says, I've earned this money, this is mine, and of course, out of my Islamic right, I will give you food and drink and eating and living expenses and your clothes, but the rest is mine and you cannot have anything of it, it's mine only. If that was the case, then the wife will say, whatever I've earned, that's mine in my bank account. But in many households, what it is that the husband says, this is all my income, and many cultures is like this, this is all that I've earned, this is the full bank account, and we will all share out of this. And if it is a shared income, shared household, where
the husband commits everything to the shared house, to the shared pot, then of course the wife will also do the same as well in that circumstance. And it's an understanding between them that every income that comes, we share it in between, we place it in the middle of the pot, and we all share out of that. If that is the understanding in the household, then as a wife, whatever you earn, then you will also put in there as well. If you have an understanding that we will only share half of the income and the husband only shares half of his income, then that's how it will be. But if there's an understanding that everything I bring, it will be in the shared pot, and everything you bring, it will be in the shared pot, then of course to withhold anything, you are deceiving the husband, or you are deceiving the family, or you are deceiving whoever you've given this understanding of sharedom with, that you are not really sharing with them. But if you don't have this understanding that everything we have, we are going to share, whatever we have is mine, whatever the husband brings, that's his, whatever the sons earn, that is theirs, whatever the father and mother have, that's theirs, they don't share it with everybody else. If there is no understanding of sharedness between you, if the urf isn't there, if the culture or the tradition in your household is not like that, then if it's just this is mine and I own it, that's yours and you've earned it and you own it, if that's the then of course the woman will keep everything that it belongs to her and that she has earned, she will keep it to herself. It's just like any other thing in this outside world, that if you are in a certain company and you say that I'm going to give the equal amounts as you, then you will have to give the equal amount as well to run the business, to run whatever it is. But if you don't give your fair share out of it, then of course that will be holding back. So the point I was trying to make is, of course the husband is responsible for your eating, for the wife's eating, drinking, clothing, etc. All those things that we know Islamically is his duty to do as a husband, and that's one of the tasks he takes on when he is getting married, that these are my responsibilities. But other than those responsibilities, the rest of the money, the rest of the income, if he is sharing with you with the understanding that you will share with him, then of course as a woman you will have to share also. तो ये पूरी तफसील इसलिए बयान की कि बाज़ लोगों के जहन के अंदर होता है कि अगर शोहर हमारे साथ शरीक होना चाहता है हर चीज़ के अंदर, और वो अपना पूरा का पूरा पैसा शिरकत के तौर पर घरेलू मामलात के अंदर वो दे देता है और वैसे भी रख देता है कि जो मर्ज़ी आप इसमें से ख़र्च कर सकते हैं, तो फिर औरत के लिए भी कम से कम इतना है कि वो भी अपने जो उसके पास पैसे हैं वो भी उसके साथ शरीक करे। लेकिन अगर शोहर कहे कि नहीं, इस्लामी नुक्ते नज़र से जो मेरा हक़ है तुम्हारे ऊपर ख़र्च करने का, तुम्हारे खाने पीने, घरेलू और तुम्हारे कपड़ों के ऊपर, इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ और नहीं देता हूँ, बाकी मेरी ही ये मिल्कियत है, मैं कोई और तुम्हारे ऊपर ख़र्चा नहीं करता हूँ, सिर्फ वो जो तुम्हारा हक़ है, तो उस वक़्त फिर औरत ये भी कह सकती है कि ठीक है तुम मेरे ऊपर ख़र्चा करोगे, लेकिन मेरा हक़ ये है कि जो मेरे पास होगा वो मैं अपने पास रख सकती हूँ। तो ये पूरी तफसील इसलिए अर्ज़ करनी ज़रूरी है ताकि आधी बात के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर ये होता है कि औरत समझती है कि मर्द तमाम का तमाम हमें दे देवे और हम वहाँ कुछ देना ज़रूरी नहीं होता। तो इस तरह की बात नहीं है। अक्सर घरानों के अंदर उर्फ़ ये है कि तमाम की तमाम जो चीज़ें होती हैं वो शेयर होती हैं। And you know, this understanding is very important because it takes away a lot of tension in the house. बहुत सारी हमारे झगड़े जो होते हैं घरानों के अंदर इस चीज़ को न समझने के ऊपर कि मेरा हक़ क्या है, आया मैं इसको अपने पास रख सकती हूँ या नहीं रख सकती हूँ। तो इसलिए ये साफ़ कर दें कि हमारा आपस का घराना जो है, इसी वजह से आम तौर पर जब जिरगे हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि आपके घराने के अंदर सिस्टम क्या है। अगर सिस्टम यही है कि शोहर कहता है कि जो कुछ भी मैं तनख्वाह जितनी भी मैं कमाऊंगा वो तमाम के तमाम घरेलू के मामलात के अंदर तो ख़र्चा करूंगा, लेकिन बाकी जो है वो भी आप लोगों के लिए, आप उसमें से खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कुछ मर्ज़ी आप कर सकते हैं अपने राहत आराम के लिए। और दूसरी तरफ जो बीवी होती है वो कहती है कि मेरे पास जो मेरी इनकम है वो मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर वो एक तरफ उसकी वजह से फिर अक्सर तौर पर लड़ाइयाँ होती हैं। या ये कि अगर आपने ये स्टिपुलेट कर दिया है कि घराने के अंदर आपके खाने पीने वगैरह का जो ख़र्चा है वो तो मैं आपको दूँ, लेकिन उसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, बाकी वो मेरे अपनी तनख्वाह है, मेरे अपने पैसे हैं, मैं अपने पास रखूँगा, तो शोहर का ये हक़ है
آپ کو پوچھنے کی ضرورت، آپ لڑ نہیں سکتے کہ نہیں باقی جو پیسے ہیں وہ بھی مجھے دو، وہ بھی اس کا حق ہے۔ تو اسی طرح جیسے آپ اس کے باقی پیسے، ذاتی پیسوں کے اوپر زور زیادتی نہیں کر سکتے، اسی طرح شوہر بھی آپ کے پیسے، آپ کے مال کے اوپر بھی زور زیادتی نہیں کر سکتا۔ اور یہ شریعت کی یہ خوبی ہے کہ 1400 سال پہلے شریعت نے ہمیں تمام کے تمام ان چیزوں کے اندر، معاملات کے اندر بتلا دیا تھا کہ آپ کے مال کے اندر یہ آپ کے حق ہیں اور اس انداز کے اندر آپ کو رکھنے ہیں، کیونکہ اس مال کی وجہ سے بہت سارے لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہے اور آپ نے تجربہ بھی کیا ہوگا لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہ بعض اوقات بھائی بھائی کے ساتھ، بہن بہن کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، ان کے ساتھ لڑائیاں ہو جاتی ہیں اس مال کے اوپر کہ پیسے اتنے دینے تھے اتنے رہ گئے، اور اتنے نہیں دینے تھے اتنے دیے تھے، فلاں نے قرضہ دیا تھا فلاں نے قرضہ نہیں دیا، فلاں نے مجھے اتنے پیسے دیے اتنے نہیں دیے، مجھے بھول گئے آپ کو دینے یا آپ سے لینے مجھے بھول گئے وغیرہ۔ اس پیسے کے اوپر ایک بھائی دیکھتا ہے دوسرے بھائی کو اللہ نے فراوانی دی ہے، اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بہن یا بھائی اپنے بہن یا بھائی کو دیکھتے ہیں اور وہ خونی بہن بھائی ہوتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ اولاد کے ساتھ اس مال کی وجہ سے بعض اوقات ختم ہو جاتا ہے، اولاد کا رشتہ ماں باپ کے ساتھ بعض اوقات اس مال کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے جو ہیں بھائی، آپ اپنے بیوی بعض اوقات میاں کو کہتی ہے کہ آپ اپنے والدین کو پیسے بھیجتے ہیں اور یہ اتنے نہیں بھیجنے چاہیے، اور یا خاوند بعض اوقات بیوی کو کہتا ہے کہ آپ اپنے والدین کو یا بھائیوں کو اتنا بھیجتے ہیں، نہیں کرنے چاہیے تھی۔ بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں اس مال کی وجہ سے ہو جاتی ہیں۔ فلاں دن آپ نے اتنا خرچہ کیا تھا، آج اتنا خرچہ کیا ہے، خرچہ نہیں کرنا چاہیے تھا یا خرچہ زیادہ کرنا چاہیے تھا، یا آپ کنجوس ہیں آپ نے اتنے دیے نہیں، اتنا تو بعض اوقات مال کی وجہ سے بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، اولاد کے اور والدین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، ان کے اوپر خرچے نہ خرچہ کرنے کی وجہ سے، خرچہ کرنے اور خرچہ نہ کرنے کی وجہ سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو جنت کی جس کی میں بات کر رہا تھا، اس کے اندر ایک چیز یہ کہ انسان سمجھتا ہے کہ مال کی وجہ سے مجھے عزت ہوگی، مال کی وجہ سے مجھے سکون ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں بتلا دیا کہ وہاں جب آپ جنت میں جائیں گے، وہاں اتنا مال، اتنی جائیداد، اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنے ہیرے، اتنے جواہرات آپ کو ملیں گے کہ آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالرز آئے ہوئے ہیں، ان کی کالیں بھی لے لیتے ہیں اور پھر واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، مجھے نا آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، کریں۔ ایسے نا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شام کے وقت گھر کی صفائی نہیں کرنی چاہیے، برتن وغیرہ نہیں دھونے چاہیے، گناہ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر آپ ذرا تفصیل سے بتا دیں گے کہ کیا اجازت کیا ہے ہمیں، کیونکہ ایسے ہی جب عورتیں بات کرتی ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا یہ کیا مسئلہ ہے نا، کیونکہ ہم لوگ تو عام طور یہاں تو شام کو ایوننگ کو کرتے ہیں نا، صفائی وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، گناہ ہوتا ہے، یا اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل آپ ڈال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، چل آپ سنتے رہیے، ضرور اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان، مجھے بتائیں، میرے بہن بھائیوں پہ لوگوں نے جادو ٹونا کیا ہوا ہے، مجھ پہ بھی اس کا توڑ بتاتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ کسی غیر مذہب عورت نے میری سسٹر کو بار بار ٹوکتی تھی، نظر لگاتی تھی، اور جادو ٹونا بھی شاید اس نے کیا ہو، تو اس کی وجہ سے وہ 2 سال سے بالکل بیمار رہتی ہے، اس کی کمر میں بھی درد ہونے لگ گیا، ٹانگوں میں بھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ یہ بیمار ہو جائے گی، تم اس کی خدمت کرنا۔ ٹھیک، تو اس طرح میرے بھائی کو بھی بیمار رہتا ہے، میں بھی۔
ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ بتاتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, میں بڑے شوق سے دیکھتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے تندرستی دے. آمین. اسی طرح آپ پروگرام پیش کرتے رہیں تو سب انسانیت کا بھلا ہو. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں صاحب؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اوکے, میرا سوال ہے. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام کافی اچھا ہے, شروع سے میں سن رہی ہوں اور ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں. اور میرا سوال یہ ہے کہ جو رقیہ جو کہتے ہیں یہ جادو نظر اور ان چیزوں کے لیے, تو وہ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ میرے پاس بک ہے, تو کیا جو آیتیں اس کے اندر ہیں وہ سیم ایوری بکس کے اندر سیم آیتیں ہوتی ہیں یا ڈفرینٹ آیتیں ہوتی ہیں؟ اور اس کے بینیفٹ اور اس کو کس طریقے سے کرنا چاہیے, تھوڑی سی روشنی پلیز ڈال دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے, ان سوالوں کے جواب مختصر انداز کے اندر دے دیتے ہیں. سوال یہ ہوا کہ شام کے وقت ہم آیا اپنے برتن وغیرہ اور جو چیزیں ہیں وہ دھو سکتے ہیں یا نہیں, وہ سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ شام کے وقت آپ کو یہ کام کرنے نہیں چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ بالکل اپنے برتن وغیرہ دھو سکتے ہیں, کپڑے جو ہیں دھو سکتے ہیں. گھر کی جو صفائی, انہوں نے پوچھا ہم گھر کی صفائی کر سکتے ہیں, بالکل آپ گھر کی صفائی کر سکتے ہیں. کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے. تو گھر کی بھی صفائی کر سکتے ہیں, کپڑوں کی بھی صفائی کر سکتے ہیں, برتنوں کی بھی صفائی کر سکتے ہیں. تمام کی تمام چیزیں, اس کے اندر کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے. لوگوں کے اندر بعض اوقات اس قسم کی چیزیں ویسے پھیل جاتی ہیں, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اصل میں روایات میں بعض آیا ہے کہ جب اندھیرا ہو جائے تو اس وقت بچوں کو باہر نہ چھوڑو, کیونکہ بچے پتہ نہیں کس کس جگہ کے اندر چلے جاتے ہیں. اور خاصتاً یہ جو درختی قسم کے علاقے ہوتے ہیں یا جہاں درخت وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں, تو وہاں بعض اوقات جو جنات ہوتے ہیں وہ پھرتے رہتے ہیں, ادھر ہوتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے ان کو کوئی تکلیف دے دیں اور وہ ان کو کوئی تکلیف دے دیں واپس پھر. تو اس کی حفاظت کے لیے, کیونکہ اس وقت انسان کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ اب رات جب آ گئی ہے تو اب تمہارے آرام کا وقت ہے. اب وہ لوگ اگر وہ مخلوق اگر باہر پھرتے رہتے ہیں تو اب ان کو بھی موقع ملنا چاہیے. تو اس سے اب لوگوں نے یہ سوچا کہ اس وقت باہر بھی نہیں جانا چاہیے. اور اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ کپڑے دھونے کے لیے پہلے زمانے کے اندر لوگ جو ہے وہ ندی وغیرہ کے اوپر جاتے تھے. تو کپڑوں سے منع کیا تو وہ یہ سمجھے کہ اور کسی چیزوں سے منع کر. لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے. آپ گھر کی بھی صفائی کر سکتے ہیں, کپڑوں کی بھی کر سکتے ہیں, برتنوں کی بھی کر سکتے ہیں, اور جس چیز کی بھی آپ چاہتے ہیں شام کے وقت اور جب اندھیرا ہو جائے اس کے بعد آپ صفائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ جادو کا توڑ, تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز معوذتین, یعنی قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. یہ جو دو صورتیں ہیں ان کو پڑھ کر انسان اپنے ہاتھ کے اوپر دم کر کے اپنے اوپر دم کر لے. اور دوسری چیز آیت الکرسی. احادیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو جادو سے حفاظت کے لیے ہمیں ترغیب ان دونوں چیزوں کی دی ہے. تو اس لیے ان دونوں چیزوں کو, آیت الکرسی کو بھی, اور جو آخری جو دو صورتیں ہیں معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, ان کو پڑھ کر اپنے اوپر ہر شام کو دم کر لیا کریں. اور آیت الکرسی کے بارے میں تو یہاں تک آیا کہ اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھ لیا کرو. باقی آپ نے تیسرا سوال یہ پوچھا کہ رقیہ شرعیہ. تو رقیہ کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں دم, اور رقیہ کی آیات بہت ساری ہیں قرآن کریم کے اندر. اور لوگوں نے آج کل علماء نے یا بہت سارے اور لوگوں نے, دیندار قسم کے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے کتابچے بنائے ہوئے ہیں, اور مختلف جو آیتیں ہیں جو احادیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ترغیب دی ہے, یا وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں. تو وہ آیات, قرآن کریم کی آیت جن کی ترغیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, یا وہ احادیث مبارکہ کے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں, تو ان آیات کو اور دعاؤں کو بعض علماء نے جمع کر کے اس کا نام ہی رقیہ شرعیہ رکھ دیا ہے. اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ان کو پڑھ لے اور پڑھ کر اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے اپنے جسم کے اوپر اس تمام دم کو کر لے. تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت پھر ان تینوں چیزوں سے
جنات سے، جادو سے اور نظر سے اللہ رب العزت انسان کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ لیکن کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی ضرور تلاوت کیا کریں، تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کر لیں۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور معمول کے موافق دعا کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین جن کی یہاں اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، اور جن کی یہاں اولاد ہے یا اللہ اس اولاد کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اقربا رشتہ دار جان پہچان والے، یا اللہ ان تمام مرحومین کو، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں ان کے لیے، ہمارے لیے، بقیہ امت کے لیے سب آسان فرما۔ یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ یا رب العالمین جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، یا اللہ ان تمام لوگوں کو اور ہمیں بھی ہماری جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ ان تمام جائز حاجات کو تو پورا فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں کے اوپر قرضے ہیں ان کے قرضوں کا اپنے غیب کے خزانے سے بندوبست فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔